The dinner at the Darkwood Mansion. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرا اگلا تحریری منصوبہ 100 مختصر کہانیاں لکھنا ہوگا۔ اس نقطۂ نظر سے فائدہ یہ ہے کہ میں 100 میں سے 100 بری کہانیاں نہیں لکھ سکتا ہوں۔ نقصان یہ ہے کہ میں ایک ساتھ مسلسل 100 اچھی کہانیاں نہیں لکھ سکتا ہوں۔ اس کہانی کو ختم کرنے کے بعد میں اور ایلن نے اتفاق کیا کہ یہ خاص کہانی اچھی کہانیوں میں سے ایک ہے، لہذا لطف اٹھائیں۔ آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں۔ میں نے اپنے جی پی ایس کی طرف دیکھا اور میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میں ڈراؤنا دار ڈارک ووڈ مینشن میں پہنچ گیا ہوں۔ کم از کم مجھے موصول ہونے والے مشکوک نظر آنے والے ای میل کے مطابق دور دراز حویلی کسی دور دراز کی ملکیت تھی۔ مسٹر آرچر، آپ کے دور دراز کے رشتہ دار ولاد بوگڈان کی موت ہو گئی ہے اور آپ کو ہنٹر ویلی کے علاقے میں جاگیر چھوڑ دی ہے۔ اپنی وراثت کو محفوظ بنانے کے طریقہ سے متعلق معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ نیک تمنائیں، ایف این راؤڈ کے وکیل۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ ایسے واضح گٹھالے میں کس قسم کا بیوقوف گر جائے گا؟ میں عام طور پر وہ بیوقوف نہیں ہوں، لیکن اس موقع پر ای میل نے مجھے مزید تفتیش کرنے پر آمادہ کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ ڈارکوڈ مینشن موجود ہے اور یہ سڈنی سے صرف چند گھنٹوں کی دوری پر تھا، لہٰذا یہ ہفتے کے آخر میں ایک بہترین روڈ ٹرپ تھا۔ مجھے یہ جگہ پسند نہیں ہے۔ کیا ہم اپنے ہوٹل واپس جا سکتے ہیں؟ میرے ساتھی ایلن نے سرکہ کیا۔ نہیں۔ میں نے اس کی جانچ پڑتال کی۔ آئیے احاطے میں چکر لگائیں اور دیکھیں کہ کیا ہمیں کوئی اشارہ مل سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں چاہتا۔ ایلن نے بیان کیا، آپ مجھے اس کے بارے میں 3 گھنٹے پہلے بتا سکتے تھے۔ میں نے کہا، کار سے باہر نکلا اور چلتا ہوا حویلی کے سامنے والے گیٹ تک گیا۔ جب میں دروازے پر گیا، میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا، اگر مشکلات کے خلاف مجھے یہ حویلی وراثت میں مل گئی ہے تو میں اسے بیچ دوں گا۔ اس جگہ پر رن آؤٹ تھا اور اس کی مرمت میں ایک مکمل خوش قسمتی ہوگی۔ ایک خون سے داغدار پھپھورک میرے خیال میں آیا اور اس نے مجھے اپنی فرضی مالی معاملات کے بارے میں سوچنے سے روک دیا۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے سوچا اور پیچھے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ میں صدمے سے ہنس گیا جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک عجیب بوڑھے آدمی نے دیکھا جس نے میری آنکھوں کے سامنے تیل کا چراغ رکھا تھا۔ مسٹر آرچر، ولاد بوگڈان کے مرحوم کی حویلی میں خوش آمدید۔ میں ایگور، ولاد کا وفادار خادم ہوں۔ ایگور نے سلام کیا۔ رکو، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ایگور نے جواب دیا، ہم آپ سے توقع کرتے رہے ہیں۔ ایگور کے بیان نے اس جگہ کو جلد سے جلد چھوڑنے کی اہمیت کی تصدیق کر دی۔ نہ صرف یہ جگہ جہنم کی طرح خوفناک تھی، بلکہ نگراں کارکن نے بھی مجھ پر جاسوسی کی تھی اور اسے میری شناخت کے بارے میں بھی معلوم تھا۔ میرے پارٹنر نے مجھے بتایا کہ وہ تھکا ہوا ہے اور ہوٹل واپس جانے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا اور کار کی طرف چل دیا۔ بہت پریشان ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایلن گاڑی کے ساتھ والی ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا، مارٹن لورٹیٹا نے ہمیں اس کی مستند رومانیہ کے کھانے سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی ہے۔ آئیے اس کے اندر شامل ہوں، لیکن آپ 5 منٹ پہلے ہمارے ہوٹل واپس جانا چاہتے تھے۔ میں نے احتجاج کیا اور مایوسی میں اپنے بالوں کو کھینچنے کے لیے اپنے زور کو تھام لیا کہ ہم پھر بھی کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو گئے ہیں۔ ہاں، لیکن کیا آپ نے کبھی بھی رومانیہ کے مستند کھانوں کی کوشش کی ہے؟ یہ بہت اچھا ہوگا۔ لائن لالچ میں نے ایلن پر کفر کی طرح نگاہ ڈالی، کسی مخصوص کارٹون کتے کی طرح۔ کھانا کھانے کا وعدہ ہوتے ہی وہ خطرے کے بارے میں بھی بھول گیا۔ میں بڑی دلیر کے ساتھ ایلن کے ساتھ حویلی کے ڈائننگ ہال آنے پر راضی ہو گیا۔ اگر میں کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا تو میں نے ڈائننگ ہال کو شمال کا سامنا اور دھاتی جیسے کہ گزرے ہوئے وقت کی آزار کے ساتھ بیان کیا ہوتا۔ میں نہیں ہوں، لہٰذا میں اس کو عجیب و غریب اور تشویشناک بیان کروں گا۔ ڈارکوڈ مینشن میں کھانے کے تجربے کے دوران ایگور اور لورٹیٹا نے ہمیں رومانیہ کے خون کی چکنی خون کا حلوہ اور سرخ شراب پیش کیا۔ میں کھانے میں 5 میں سے 1 کی درجہ بندی کروں گا۔ نہ صرف کھانے کے عالم مواد نے دوسرے تمام ذائقوں پر قابو پا لیا، بلکہ کھانے کو بھی مذمت چیزوں سے دوچار کیا۔
بیکار کھانے کے کچھ کانٹے ختم کرنے کے بعد میں باہر چلا گیا اور سب کچھ کالا ہو گیا۔ گڈ مارننگ مسٹر راچڈ، مجھے کچھ بڑی خوشخبری ہے۔ آپ نے ٹرائل پاس کیا اور اب آپ ڈارک ووڈ مینشن کے پروپرائٹر ہیں، ایک سوٹ پہنے شخص نے مجھے بتایا۔ میں نے دھندلا ہوا آدمی کو گھورا اور دھندلایا۔ تم کون ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں ایف اینڈ رائن وکیلوں سے فرانک راؤنڈ ہوں۔ میں ڈارک ووڈ مینشن کا وارث ڈھونڈ رہا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ آپ اور آپ کا ساتھی ضروریات کے مطابق ہو، وکیل فرینک نے کہا۔ تو ایگور نے مجھے کیوں نشہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ ڈارک ووڈ مینشن کا وارث بننے کے لیے کسی کے خون سے پیدا ہونے والے پرجیوں کے ساتھ علامت بننا ضروری ہے، جو دیر سے ولاد بگنان کے خون میں موجود تھا۔ ایگور نے آپ کو پرجیوں کا ٹیکہ لگایا اور آپ کا جسم اس سے جڑا ہوا ہے، فرینک نے انکشاف کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈارک ووڈ مینشن اور اس کے آس پاس کے کے باریوں کے مالک ہیں۔ آپ بھی ویمپائر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ براہ کرم سنگلٹن فارمیسی میں خون کے تھیلے جمع کرنے کے لیے اس اسکرپٹ کا استعمال کریں۔ اگر آپ رات کے وقت قتل کرنے والے اسیروں کا سہارا لیتے ہیں تو ایگور آپ کو اپنی چٹکی سے نیچے اتار دے گا، فرینک نے وضاحت کی۔ میں سمجھ گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ فرینک نے سر ہلایا اور بیڈ روم سے چلا گیا۔ میں بستر سے اٹھا اور میں نے اپنے عکاسی کا مطالعہ کیا۔ اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ویمپائر انفیکشن نے مجھے پوشیدہ نہیں کیا۔ جس چیز نے مجھے خوش نہیں کیا تھا اور جس طرح میں نے دیکھا، میری جلد ایک بلیچڈ بیڈ شیٹ کی طرح سفید تھی اور میں نے گمان کیا تھا کہ میں اسکاٹش ادرک کی طرح حساس ہو جاؤں گا۔ لوگوں کے قتل اور ہالووین کی پارٹیوں میں بچوں کو ڈرانے کے علاوہ میری فینگس بدصورت اور بیکار تھی۔ فلپ سائڈ پر میں ایک بڑی اسٹیٹ کا مالک تھا جس میں عمدہ شراب کی نہ ختم ہونے والی فراہمی تھی۔ اپنی نئی ملی دولت کے ساتھ میں قابل اعتراض معیار کے غسل خانے لکھنے پر توجہ مرکوز کرتا ہوں۔ ختم شد، شکریہ۔